فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں NCERT کی کتاب جان پہچان 10ویں جماعت سے ایک سبق جس کا عنوان ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ یہ ایک نظم ہے، اسے بشر نواز نے لکھا ہے۔ آئیے پہلے اس نظم کو پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے قدم بڑھاؤ دوستو۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے۔ چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، دیے جلاؤ راہ میں وطن کا نو سنگار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں، روش پرانی چھوڑ کے قدم قدم سے جوڑ کے، چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ یہ بشر نواز کی نظم تھی جس کا عنوان تھا قدم بڑھاؤ دوستو۔ یعنی شاعر اس نظم میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منزل ابھی دور ہے اور ہمیں اپنا قدم بڑھاتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ منزل ہمیں پکار رہی ہے، بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے۔ یعنی آپ کو بڑھنا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی یہ سفر کی ابتدا ہے، ابھی رکو نہ راہ میں، یعنی راہ میں آپ کو رکنا نہیں ہے، چاہے پہاڑ آ جائے یا غار آئے، کچھ بھی آئے راستے میں، کوئی بھی رکاوٹ آئے لو، آپ کو رکنا نہیں ہے، بلکہ دوستو قدم بڑھاتے ہی رہنا ہے اور آگے ہی بڑھتے جانا ہے، اور پرانی روش کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی ہم اگر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، تو اس روش کو، اس طریقے کو چھوڑ کر قدم سے قدم جوڑ کر، یعنی قدم سے قدم ملا کر ہمیں چلنا ہے کہ وقت کو چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، یعنی وقت بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم قدم سے قدم ملا کر چلیں، اور جو وطن کی خاک ہے اسی کو گلستان بنا دیں، ہمارا ملک ہندوستان، اس کی مٹی اور اس کی مٹی کو ہی ہم گلستان بنا دیں، چمن بنا دیں، اور یہاں کی روش یعنی یہاں کے جتنے راستے ہیں سب کو کیا کہتے ہیں، چمن کی کہکشاں بنائیں، جو ایسے چمن کی کہکشاں جو مہکتی ہو، اور کیوں کس سے مہکتی ہو؟ کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے، یعنی کلی کلی جو نکھر رہی ہے اس سے پورا چمن مہک رہا ہو، اور ہمیں پیار کے دیپ جلانا ہے، اور ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، یعنی ہمارا اختیار ہمارے ملک پر ہے، ہم جیسا چاہیں گے ہمارا ملک ویسا ہی بنے گا، تو اس لیے ترقی کی طرف دوستو قدم بڑھاتے چلو۔ یہی بشر نواز کی درخواست اور یہی اس کا مدعا ہے کہ دوستو قدم بڑھاتے رہو اور ترقی کی راہ طے کرتے رہو۔ یہ نظم تھی قدم بڑھاؤ دوستو۔ دیکھیے اس میں غور کیجئے کہ تحت کیا ہے کہ اس نظم میں لفظ روش کا استعمال ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ ایک ہے روش پرانی چھوڑ کے، اور دوسری جگہ ہے روش اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے۔ پہلے مصرے میں روش کے معنی ہے طریقہ، یعنی کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ جس پر آپ چلتے ہو، جس کو آپ نے اختیار کیا ہو، اور دوسرے مصرے میں اسے پگڈنڈی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جو گارڈن میں، باغ میں جو پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، جو راستے بنے ہوتے ہیں کہ اس راستے پر ہمیں چلنا ہے، چمن کے اندر، گلزار کے اندر، باغ کے اندر، تو وہ جو راستے بنے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم روش کہتے ہیں۔ سوچیے اور بتائیے کہ تحت کچھ سوالات ہیں کہ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی مراد ہے کہ آگے بڑھتے رہیے ترقی کی راہ میں، پیچھے مت ہٹیے، پیچھے مت رکیے، بلکہ زمانے کے ساتھ آگے
بڑھتے رہیے۔ پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو سامنے اگر پہاڑ دکھ رہا ہو، غار دکھ رہا ہو، تو مت سوچئے کہ وہ پہاڑ اور وہ غار ہمارا راستہ روک لے گا۔ پہاڑ اور غار سے مراد ہے رکاوٹ، یعنی کوئی رکاوٹ اگر آپ کے راستے میں آ جائے تو اس کو دور کیجیے، اور یہ مت سوچئے کہ اس کی وجہ سے ہم رک جائیں، نہیں، بلکہ ہمیں آگے بڑھتے ہی رہنا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا؟ اس نظم کے ذریعے شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، اور کسی بھی طرح سے کسی بھی رکاوٹ سے رکنا نہیں ہے، اور اپنے ملک کو ایک چمن بنا دینا ہے، ایک گلستاں بنا دینا ہے، اور ایسا چمن، ایسا گلستاں جو کہ مہک رہا ہو۔ یعنی ایک باغ میں ہم جاتے ہیں جس میں پھولوں کی مہک ہوتی ہے تو ہم بہت ہی سرشار ہو جاتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، حساس بشاش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا ملک بھی اس طرح سے بن جائے کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ یہاں کے تمام لوگ خوش نظر آئیں، اور خوشی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو ہمیں قدم ایسا بڑھانا ہے کہ جس سے تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اور تاکہ تمام لوگ خوش خرم زندگی گزارنے لگیں۔ اب دیکھیے عملی کام میں کیا دیا ہوا ہے۔ جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں، یعنی ورب کہتے ہیں، ٹینس کہتے ہیں۔ ایسے لفظ جس سے کسی کام کا ہونا ظاہر ہو، جیسے چلنا، پڑھنا، لکھنا، جانا، سونا، جاگنا، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ ایک فعل ہے۔ اس نظم میں شامل افعال کی ایک فہرست بنائیں، یعنی جتنے ورب آئے ہیں اس پوری نظم میں ان کی آپ لسٹنگ کیجئے، ایک فہرست بنائیے، اور اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے، اور صرف پڑھیے ہی نہیں بلکہ اس کو ریکارڈ کیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کو پوسٹ کیجئے۔ پھر دیکھیے لوگوں کو کتنا مزہ آتا ہے اور آپ کو کتنے لائکس اور کمنٹس ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔